बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज के दो टोक में। पहली खबर, आर्मी चीफ और DG ISI की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, क्या पैगाम दिया गया है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर एक जज का नोट कैसे चोरी हुआ, चोर कौन था, और समात के दौरान क्या कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फिर चीफ जस्टिस का फैसला क्या आया, और फिर मरीम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो भी वायरल हो रही है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर अदालती महाज लग चुका है और मैदान भी सज गया और मैजान भी सज गया है, और पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान में अदलिया को गिराया जा सके। पहले फैसलों पर तनकीद होती थी और अब तो राय साहब तनकीद से हटकर मामला जो है वो हमलों तक पहुंच चुका है, और पार्लियामेंट के अंदर वफाकी वजीर कानून, नून लीग की पूरी फौज, PDM का टोला पाकिस्तान के जो जजेस हैं अदालतों के ऊपर हमले कर रहे हैं, बल्कि ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में राय साहब मुझे मीडिया से ना बड़ा गिला है, कम से कम रिपोर्टिंग इनको न्यूट्रल रहकर करनी चाहिए, और वो गुफ्तगू जो अदालतों में हो रही है, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टिंग में डाउन प्ले किया जा रहा है हकाइक को। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स भी इसे डाउन प्ले कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई को सामने नहीं रख रहे, क्योंकि जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं उससे मालूम हो जाता है कि कौन किसके कबीले की जंग लड़ रहा है, सरदार कौन है। पाकिस्तान के अंदर आए साहब, इमरान खान ने इस निजाम के ठेकेदारों को निकाब किया है। बेनिकाब करने के बाद अब हमें मालूम हो गया है कि सामने कौन है और दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, इस निजाम का, आईने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का। हैविंग सेड दैट राय साहब, जो समात हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वो रोस्टरम पर आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर दो जजेस साहब के हवाले से फारूक अचनाइक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौके बड़ा जो है वो सामने आया, और उन्होंने क्या कहा। मुजाहिर नकवी साहब पर एतराज उठाया गया है। फारूक अचनाइक कहते हैं कि जजेस से कोई जाती खलफशार नहीं है, जो हदायत मिली वो सामने रख रहा हूं। हदायत है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक अचनाइक के एतराज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। अब ये जो मुश्तरका बयान जो पढ़कर सुनाया वो क्या था? तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाते हैं और वो ये कहते हैं कि जिसमें जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान खुद को अस खुद नोटिस से अलग कर लें। PDM के मुश्तरका तहरीर नोट में कहा गया कि फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाज और जस्टिस मुजाहिर को बेंच से अलग होना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं और दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समात ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जब आप किसी जज पर उंगली उठाएं, तनकीद करें और वो अपने आप को अलग कर ले। हमारे पास मिसाल मैं बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देता हूं, मरीम नवाज की एक जिंदा मिसाल मौजूद है, और इससे पहले भी सवाबदीदी इख्तियार है, आइन और कानून इसकी आपको यकीनन जो है वो इजाजत देता है कि आप सुन सकते हैं। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी के वकील थे वो ये भी कहते हैं कि दोनों जजेस ने खुद नोटिस के मामले के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज और जस्टिस मुजाहिर खुद को बेंच से अलग कर दें। और यह भी उन्होंने कहा कि अतर मिल्ला साहब का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यकीनन ये फेवरेट सवाल है पाकिस्तान की सियासी जमातों का राय साहब, चूंकि अतर मनिल्ला, जस्टिस अतर मनिल्ला, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, वही बात कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही हैं कि क्यों ना नाइक साहब, कहा गया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि ये मफाद आम्मा का मामला है और इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? राय साहब, इस किस्म के
इशारे और हिंट जो है वो अदालत की तरफ से दिए गए। फिर इस पर फारूक अशनाक ने इंतखाबात में ताखीर के असकुन नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। अच्छा राय साहब, बार बार ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल वाला मामला ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का एक नोट जो है ना वो बाहर आया है। जब ये पढ़कर सुनाया गया मिस्टर फारूक नाइक साहब की तरफ से, तो मिस्टर फारूक एच नाइक साहब ये कहते हैं, चीफ जस्टिस ने क्योंकि उनसे इस्तफसार किया कि ये आपके पास कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरे पास मौजूद है, बताया नहीं कि कहां से आया, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आया साहब कि इस पर दस्तखत मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पीपल्स पार्टी के एक वकील को पहुंच जाता है जिसको अदालत के अंदर आर्गूमेंट्स के जरिए जो है वो पेश कर दिया जाता है। इस पर ऑब्जर्वेशन भी आई है और इस पर अब समाज जो है वो मुलतवी की गई। राय साहब कैसे देखते हैं ये मामला सिर्फ आइन का नहीं रहा, ये मामला सियासी जमातों वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि वो भी सियासी जमात है, लेकिन पीडीएम वर्सेस पीटीआई। अब ऐसा लगता है कि जजेस वर्सेस जजेस और फिर जजेस वर्सेस सियासी जमातें और फिर तमाम लोग जो हैं वो वर्सेस आईने पाकिस्तान। जीत किसकी होगी राय साहब? आइन की, इमरान खान की, सियासी जमातों की, फारूक एच नाइक की, मिस्टर एच नाइक की? ये नाइक बनकर सामने आएंगे या ये खलनाइक बनेंगे, क्या होगा? देखें आशफी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर के तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया था। ये उस बेंच का हिस्सा थे। ये एक मुत्तफिका फैसला आया था, इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला इसको करार दिया गया था। और आज इस मुल्क के अंदर जो तबाही हुई है, आज ये आपके मुल्क की मईशत जो मुकम्मल तौर पर दिवालिया हुई है, आज जिन नताइज का सामना पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग कर रहे हैं और जिस तरह का कहर उन पर नाजिल किया गया है, ये असल में उस फैसले का नतीजा है। यानी जब इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील कर दी थी, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाते तो ये मुल्क इंतशार का शिकार भी ना होता, आज आपकी मईशत भी ना डूबती और आवाम की जेबों पर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो डाके डाले हैं, ये डाके भी ना डलते। लेकिन बहरहाल जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे और मरियम नवाज का ट्वीट जरा आप निकाल कर देख लें। मरियम नवाज को चूंकि वो फैसला सूट करता था, इसलिए मरियम नवाज ने उस वक्त ट्वीट किया कि अदालत उज़्मा का तारीखी फैसला, यानी कासिम सूरी की रूलिंग जो मुस्तरद की उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त तो यह कहा गया कि तारीखी फैसला उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर एतराज नहीं था। अब हाशमी साहब अगर ये कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच से अलग हो जाएं, तो हाशमी साहब आगे जाकर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। फायज ईसा साहब के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। तो क्या यह मुमकिन है कि एक आने वाले चीफ जस्टिस के मुतल्लिक आप ये कहें कि वो शरीफ खानदान का और पीडीएम का कोई भी केस ना सुने? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको धमका रहे हैं कि आपने हमारा कोई केस नहीं सुनना, पीडीएम का कोई केस नहीं सुनना। तो इसका मतलब यह है कि ये अब बराह रास्त, यानी पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर थे, उसके बाद ये चीफ जस्टिस बंदियाल साहब पर हमलावर हुए और अब ये रास्ता रोकेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, जो कि कानून के तहत, आइन के तहत अगले से अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, यानी जस्टिस फायज ईसा के बाद। एक तो इसके अंदर यह बड़ा क्रिटिकल मैटर है कि किसी चीफ जस्टिस को जिसके पास ये अख्तियार होता है कि वो बेंच बनाए, उसको आप कह रहे हैं कि आपने हमारे बेंचेस पे नहीं बैठना। दूसरा, ये जो फारूक एच नाइक हैं, जिनको ये आसिफ अली जरदारी का कानूनी जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने एहतसाब अदालतों से आसिफ अली जरदारी की करप्शन का पूरा रिकॉर्ड चोरी करवा लिया था। यानी आसिफ अली जरदारी के ये तो वारदात, ये तो चोरी हुई ना, और चोर की चोरी हुई, ये जादूगरी तो ना हुई, जादूगर तो कोई और है राजा। इसी वजह से जादूगर कहते थे इनको कि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, आसिफ अली जरदारी बरी नहीं हो रहे थे। इन्होंने कहा कि अच्छा, अब अदालत के अंदर मुकदमा तो हम नहीं लड़ सकते, ये एविडेंस जो है इसको तो गलत साबित नहीं कर सकते,
تو انہوں نے پورا ریکارڈ چوری کروا لیا. احتساب عدالت میں جا کر پھر یہ کہا گیا کہ آصف علی زرداری کے متعلق جو کرپشن کا ریکارڈ ہے اب اس کی صرف فوٹو کاپیز اویلیبل ہیں, اس وجہ سے آصف علی زرداری کو بری کیا جائے. اور صرف اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ کرپشن کا ریکارڈ ہی چوری کروا کے طلب کر دیا گیا اور اس بنیاد پر آصف علی زرداری کی رہائی ہو گئی. اب دوسرا, یہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی کو نشانہ بنا رہے ہیں ہاشمی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس سیسیلین مافیا کے سامنے, جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا کہا تھا, اس گاڈ فادر جیسے مافیا کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے. کیونکہ توقع تو یہ تھی, پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا, پاکستان کے اندر کوئی ایک تجزیہ کار, کوئی سیاسی حلقے ایسے نہیں تھے جو یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب مریم نواز کے, جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پر جو حملے ہیں مریم نواز کے, اس پر نوٹس لیں گے. ہر کسی کو امید تھی کہ اب تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کیونکہ مریم نواز نے ایک تقریب میں جسٹس اعجاز الحسن کی تصویر چلائی اور یہ الفاظ بولے کہ اس کا چہرہ پہچانے, یہ شخص پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے, اس شخص کو اگلا چیف جسٹس بننے کا شوق ہے, یعنی ان کا میرٹ ہے, وہ میرٹ کے اوپر اگلے چیف جسٹس بنیں گے. ظاہر ہے کہ ان کا نمبر آئے گا, سینیورٹی لسٹ ایک طے اور توہین عدالت عمران خان نے کی ہے جج زیبا کے خلاف, ہم تو یہی سنتے ہیں. جی ہاں, تو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہی ہے کہ ایک سینیورٹی کا اصول طے کر لیا گیا ہے. اس اصول کے تحت جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا ہے, اور وہ مریم نواز جن کو سپریم کورٹ نے ایک جال ساز خاتون کہا, جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ ایک فراڈ خاتون ہے, پوری قوم کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے بتایا. سپریم کورٹ نے بتایا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی اس قسم کی سیاسی خاتون میں اتنی جرت ہوئی ہو کہ وہ جعلی ڈاکومنٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. تو عدالتوں سے نااہل, عدالتوں سے سزا یافتہ, عدالتوں سے مجرم قرار دی گئی مریم نواز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان اور ایک ان کمنگ جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہیں. لیکن حیران کن بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا. عمران خان صاحب کے متعلق تو جاسوسی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹی روم میں عمران خان صاحب کی ہم نے وہ تقریر سن لی جو جج زیبا صاحبہ کے متعلق انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. لیکن یہاں پر اگر آپ نوٹس نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر یرغمال بن چکے ہیں. آپ بتائیں قوم کو, عوام کو بتائیں کہ آخر عمران خان صاحب کے لیے کیا کوئی الگ عدالت ہے, مریم نواز کے لیے کوئی الگ عدالتی نظام ہے, اور آخر مریم نواز سے خوف کس بات کا ہے؟ کیا کوئی آڈیوز ویڈیوز مریم نواز نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ مریم نواز کے پاس تو آڈیوز اور ویڈیوز کی فیکٹری ہے نا, وہ تو بنواتی رہتی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز. خود بھی کہتی ہیں کہ میں اگر میں ریلیز کر دوں تو ایک طوفان آ جائے گا, ایسا طوفان سونامی آ جائے گا. انہوں نے ایک عدالت میں بیٹھ کر ہی کہا تھا کہ اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس. جی ہاں, بلیک میلنگ کا ایک پورا وہ نیٹ ورک چلاتی ہیں. تو کیا کوئی بلیک میلنگ والا معاملہ ہے؟ کم سے کم قوم کو بتائیں تو صحیح نا. ہر اس وقت پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر مریم نواز جو بار بار توہین عدالت کر رہی ہیں, جو کہ مجرم بھی ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں عدالتوں کے فیصلے کے نتیجے میں, ان کے اوپر توہین عدالت کیوں نہیں لگتی؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ دوسرا ہاشمی صاحب, اب دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے جج صاحبان ہمارے کیسز سنیں, یعنی وہ کیس بینچ میں ججز بیٹھیں جن کے متعلق ہم بتائیں کہ اچھا یہ جج ہوں گے, یہ جج ہوں گے, یہ جج ہوں گے, اور یہ 5 رکنی 7 رکنی یا 9 رکنی جو بینچ بنانا ہے یہ ہماری مرضی کا بینچ بنے گا, تب ہم فیصلے مانیں گے, ورنہ ادروائز ہم سپریم کورٹ کو رون ڈالیں گے, ہم جسٹس کے خلاف. اچھا ایک سوال رائے صاحب, میں کیونکہ آپ اسے انالائز کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی کہتی رہی کہ جتنا فائدہ ان عدالتوں سے ہاؤس آف شریف کو پہنچا ہے, یہ کاش یہ عدالتیں سندھ میں بھی ہوتی اور اس طرح کے ججز ہمارے پاس بھی ہوتے, تو آج کس منہ سے فاروق اچنائی یہ پڑھ کے سنا رہے تھے, عدالتوں کو بتا رہے تھے.
تو کیوں فاروق ایچ نائک کو کیا یاد نہیں آیا کہ جناب ہم تو ہاؤس آف شریف اور جس طرح ججز نے ریلیف دیا ہم تو بہت بڑے ناقد تھے ان کے؟ ہاشمی صاحب، ان کا کلیکٹیو سروائیول کا ایشو ہے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 13 جماعتوں کی موروثی سیاست ختم کر دی ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے آگے بختیار بھٹو کے بیٹے کو، آصفہ بھٹو کو، جنید صفدر کو اور جو آگے اپنی آنے والی نسلیں ہیں ان کو پاکستان پر مسلط کرنے کا ایک پکا پلان بنایا ہوا تھا. لیکن ایک ایسا شخص اٹھا عمران خان صاحب کی صورت میں، نہ جو کوئی جاگیردار ہے، نہ وہ صنعت کار ہے، نہ کوئی وہ وڈیرا ہے، تو اس نے اٹھ کر ان کی موروثی سیاست کو تابوت میں بند کر دیا. یہ جو ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں نا، یہ چیخیں اس وجہ سے سنائی دے رہی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو اگلے 50 سال کا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم جب حکمرانی کر کے ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے یا ایسی عمروں کو پہنچ جائیں گے جب ہم فعال سیاست نہیں کر سکیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو اور پھر اپنے بچوں کے بچوں کو اس قوم پر مسلط کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. تو اس وجہ سے اب یہ عمران خان صاحب پر اور اس قانونی پورے نظام پر اور پاکستان کے آئین پر حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، کوئی ایک قانون، کوئی آئین کا ایسا نقطہ ایسا ہے جو آئین کے اوپر اس قسم کے حملوں کو رکوا سکے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بند کریں، ہائی کورٹس کو بند کریں، ایک ہی آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ یا تو شہباز شریف خود نکال دیں کہ میں تمام عدالتوں کو بند کر رہا ہوں، یا پھر چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ انیشیٹو لیں اور یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو، نیچے جو ذیلی عدالتیں ہیں ان کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مریم نواز کے یہ جو سسیلین مافیا کی طرح وہ ایکٹ کرتی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں مفلوج بنایا ہوا ہے. تو کیا فائدہ ہے اتنا بڑا جو آپ نے عدالتی نظام کھڑا کیا ہوا ہے، جس کے اوپر سرکاری خرچ سے کتنے زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، قوم کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، آئین کے تحت فیصلے نہیں دے سکتے، اگر آپ اپنی سپریم کورٹ کا تحفظ نہیں کر سکتے، اگر آپ آنے والے چیف جسٹس کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو عام لوگوں کو آپ نے کیا تحفظ دینا ہے؟ یا تو بتائیں کہ آپ کو خوف کس بات کا ہے، یا تو اس قسم کی کوئی مثال نہ ہو. یعنی ابھی فواد چودھری صاحب کے اوپر الیکشن کمیشن کے متعلق ایک بے ضرر سے بیان دینے پر توہین عدالت لگ گئی. یعنی الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عدالتی فورم کی طرح آئینی فورم ہے، تو توہین عدالت ٹائپ کاروائی کر کے بغاوت کا مقدمہ درج کریا، غداری کا مقدمہ درج کروایا. اور اس کے بعد وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہیں، اس لیے ہوا ہے، اس لیے توہین ان کی نہیں آپ کر سکتے نا، اس لیے سب کچھ ہوا ہے. جی ہاں، ان کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف تو اس لیے مقدمہ درج ہو گیا کہ فواد چودھری پر زور چل رہا تھا پولیس کا، الیکشن کمیشن کا، ہماری عدالتوں کا. لیکن مریم نواز پر زور نہیں چلتا. مریم نواز پر زور اس لیے نہیں چلتا کہ یہ جو 13 رکنی ٹولہ ہے، اس نے جو مافیا کی شکل میں پورے پاکستان کے اندر، پورے نظام کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سب بے بس نظر آتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاشمی صاحب، یہ مکمل طور پر ایک ناکام ریاست ہے. ہمارے ویورز کو بہت برا لگتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر کامنٹس بالکل یہ ان کا بھی یہ مکمل خیال ہے. ناکام ریاست ہے. جی مکمل ناکام ریاست ہے. یہاں پہ عدالتیں کام نہیں کر رہی. یہاں پہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے الیکشن کروانا، وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، وہ مریم نواز کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. عدالتیں پی ڈی ایم کے سامنے مکمل طور پر سبمسو ہوئی ہیں، پی ڈی ایم کی غلام بنی ہوئی ہیں. جب آپ کا عدالتی نظام کام نہیں کر رہا، جب آپ کا الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا، جب آپ کی پولیس مکمل طور پر اس پی ڈی ایم کے تابع ہوئی ہے، ان کے غیر آئینی احکامات مان رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ بھی اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے اور ناکام ریاست؟ یعنی جس کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہو، اور اس کے باوجود، یعنی ایک طرف تو شہباز شریف یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی کفایت شعاری کی مہم چلا دی. آج آپ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک بڑی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز کی وائرل ہوئی ہے. یعنی ایک طرف
लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। इतना कहर नाजिल कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आम लोगों पर। और मरियम नवाज के साथ कोई 50 के करीब गाड़ियों का काफिला सरकारी खर्च पर जो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है। तो मरियम नवाज की क्या सरकारी हैसियत है? उनके पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली की मेंबर नहीं है। किस हैसियत में 50 गाड़ियों का एक प्रोटोकॉल उनको दिया गया सरगोदा में, जो उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ मुलाकातें करनी थी? किस तरह ये लूट रहे हैं, यानी इनकी हवस नहीं खत्म होती। मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने अरबों खरबों के असासे बना लिए। इस मुल्क के अवाम की हड्डियां जो है वो चबा के ये खा गए हैं। इस मुल्क के अवाम का ये असर हुआ हाशमी साहब पिछले 10 माह में, यानी 30 साल का हिसाब तो हम बार बार दोहरा चुके हैं। पिछले 10 माह के अंदर ये असर हो गया अवाम का कि जिसके घर का खर्च 30,000 रुपये था, उसके घर का खर्च 80,000 रुपये हो गया है। और अब वो 10वीं यानी एक महीने की 10वीं तारीख को मकरूज हुआ होता है, 10 तारीख को वो मकरूज हुआ होता है। यहां तक इन्होंने पहुंचा दिया है इस मुल्क को, और खुद 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ले रही हैं। किस हैसियत में? इसके ऊपर भी नोटिस होना चाहिए था। शहबाज राय साहब, जवाब दें। राय साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, इसमें कंडीशन आपकी इजाजत से। सर वहां पे टेलीविजन भी चेंज किए गए हैं जहां ठहरे थे, फिर बाथरूमों के नलके भी बदले गए हैं, यानी बिल्कुल एक लश पश करके जो है वो पूरी की पूरा जो एक महल बनाकर, आरजी महल बनाकर इस शहजादी के हवाले किया गया था। तो इनके साथ क्या पाकिस्तानी अवाम रिलेट करते हैं? इनके साथ रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी अवाम, जिनको बेश कीमत किस्म के कपड़े, बेश कीमत किस्म के जूते, बेश कीमत किस्म के जो हैंड बैग्स हैं, उनका शौक है। क्योंकि जाहिर है कि ये इसलिए अफोर्ड कर सकती हैं कि अदालती फैसलों के मुताबिक ये पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर डाके डाल के इन्होंने पैसा लूटा है। ये अदालती फैसले कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमें अवाम वोट दे। अवाम इनके साथ रिलेट करते हैं। ये अवाम के नुमाइंदे हो सकते हैं जो इतने बड़े बड़े शाही महलात में रहते हैं। इनको अवाम के दुख दर्द का एहसास है। मरियम नवाज को जो 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूम रही हैं अवाम के पैसे के ऊपर। बिल्कुल सही है। अच्छा राय साहब, आजकल पार्लियामेंट जाए वकुआ है जहां से जहर जो है वो फेंका जाता है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, मुझे तो खैर हैरत नहीं हुई, और इनसे इसी किस्म के बर्ताव की और इसी किस्म के सलूक की तवक्को थी। ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान का मीडिया यहां पे भी डंडी मार गया राय साहब, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अदालतों पर किस हैसियत में, जो आप अक्सर बात करते होते हैं ना कि राइट एंड रॉन्ग का मसला नहीं रिपोर्ट करना कि किसने क्या कहा, बल्कि यहां पर मामला यह है कि आपने लोगों की गाइडेंस भी करनी है और बताना भी है कि असल हकायक क्या है। अब रिपोर्ट ये हुआ कि सवाल उठा दिए गए। अब सवाल कौन उठा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि जनाब पनामा और जो जजेस, पाकिस्तान की अदालतें पिछले 8 माह में अदलिया का जो किरदार रहा है इसे दुरुस्त करो। राय साहब, इस किस्म की जुबान ख्वाजा आसिफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के जजेस के हवाले से। वो ये कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट से शिकायत रहती है आपको बहुत ज्यादा, जजेस का नाम लेकर तनकीद करते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? पूछना चाहता हूं कि कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो दीगर पर क्यों नहीं होती? जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए, इसका अजाला कौन करेगा? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक शिकायत रहती है, और शिकायत का उन्होंने हवाला भी दिया, तनकीद की जस्टिस साकिब, जस्टिस खोसा पर तनकीद, तो जस्टिस नासिरुल मुल्क पर क्यों नहीं होती? ये सवाल अदलिया के लिए है। आखिर ऐसा क्यों है? जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी फिर सवाल उठाएंगे। अच्छा, मुझे और पाकिस्तान की आवाम को राय साहब ये समझाएं कि पार्लियामेंट में अगर आप खड़े हो तो आप जो मर्जी कह दें, क्योंकि शायद आप कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते। आपने इस प्रेरोगेटिव को इस्तेमाल किया, या फिर एक महाज शुरू हो चुका है, चूंकि नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त खुद भी एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप जो है वो धार चुके हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं,
اور وہ اس نظام کو اور اپنی فتح اور جیت کے ساتھ انہوں نے منسوب کر لیا، پاکستان کو اپنی فتح اور جیت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا ہے کہ اگر ہم ہوں گے تو پاکستان کی ترقی کی بات بھی کریں گے، پاکستان کی سالمیت کی بھی بات کریں گے، اگر ہم نہیں ہوں گے تو سب کچھ۔ اسی لیے اس قسم کے کرداروں کو پارلیمنٹ میں اتارا جاتا ہے، جاوید لطیف جیسے لوگوں کو ٹاک شوز کی کھڑکیوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر مریم نواز تو پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ رانی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت شادی حالوں کے اندر ایک کمپین چلا رہی ہیں، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر۔ اور عمران خان کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھیں نا صاحب، یہ آئین کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، ججز کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، کوئی نوٹس لے گا اس کا بھی کہ نہیں لے گا کہ یہ بھی پھر ٹھیک ہے جناب؟ یہاں پہ صرف مجھے تو بلکہ رشک آتا ہے جج زیبا پر کہ ان کا وقار اور بینگ اے جج ان کی حرمت زیادہ ہے بنسبت سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز کے مقابلے میں۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں آصف صاحب، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر مریم نواز کے متعلق، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ باجوہ کی لاڈلی مریم، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کہ مریم نواز نے جب یہ کہا کہ 5 کا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو برباد کیا، یعنی اس قسم کے انہوں نے جب الزامات لگائے تو جناب فیض حمید کا انہوں نے نام لیا، ان کی تصویر بھی لگائی۔ اسی طرح یہ جو آپ کے 2 جج صاحبان ہیں حاضر سروس، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن، ان کی تصویریں بھی چلائیں، جسٹس کھوسہ کی تصویریں بھی مریم نواز نے چلائیں، اور اسی طرح جسٹس ثاقب نثار کی۔ لیکن جناب باجوہ کی نہ تو تصویر چلائی نہ جناب باجوہ کا نام لیا، یعنی وہ جناب باجوہ جن کے متعلق مریم نواز اور میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت جناب باجوہ کے خلاف مقدمات چلائیں گے، ان پر غداری کا مقدمہ درج کروائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، لیکن اب مریم نواز جناب باجوہ کا نام نہیں لے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مریم نواز اعتراف جرم کر رہی ہیں، اصل میں وہ یہ بتا رہی ہیں، تصدیق کر رہی ہیں کہ ہاں جناب باجوہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاشمی صاحب کہ آرمی چیف تو جناب باجوہ ہوں، آرمی چیف جناب باجوہ ہوں، اور فیض حمید صاحب کے متعلق یہ آپ الزام لگائیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو نام نہاد زیادتی جس کا یہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمام عدالتی فیصلے تھے اور عدالتی فیصلے بھی بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر کیے گئے تھے، ابھی تک وہ عدالتی فیصلے کالعدم نہیں ہوئے، تو جناب فیض حمید کیا آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے تھے؟ آرمی چیف تو جناب باجوہ تھے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، جناب فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت پاکستان سے جیل سے نکل کر فرار ہوئے تھے، وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، یعنی جس وقت کی بات کر رہی ہیں مریم نواز اس وقت تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے۔ جب میاں نواز شریف پیناما کیس میں نااہل ہوئے تھے اس وقت جناب فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، اس وقت جناب نوید مختار جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان کے متعلق ایک تاثر تھا کہ وہ میاں نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے تھے، کچھ لوگوں کا تاثر تھا، اگرچہ اس تاثر کے متعلق کبھی بھی کوئی ٹھوس حقائق سامنے نہیں آئے، کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ تو جناب فیض حمید تو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو وہ واحد ایک دور تھا جس میں میاں نواز شریف کو ریلیف ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فیض حمید پر تو آپ کسی قسم کے الزامات اس کانٹیکسٹ میں نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کوئی الزام لگا سکتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو آرمی چیف تو جناب باجوہ تھے، جناب باجوہ کے خلاف بات کرتے ہوئے اب آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ جس طریقے سے جناب باجوہ ذرائع سے کالم شالم لکھوا دیتے ہیں، صحافیوں کے منت ترلے کرتے ہیں کہ کوئی میری خبر لگا دے خدا کے لیے، 1 سطری 2 سطری کوئی کالم میرے لیے لکھ دے، تو یہ نہ ہو کہ جناب باجوہ جو ہے اگر ہم ان کے اوپر میں الزام لگاؤں تو جناب باجوہ کسی ذرائع سے لانچ کی گئی خبر میں ہمارا پول نہ کھول دیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا جب جناب باجوہ کو انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ سے مائنس کر لیا کہ ہاں جناب باجوہ کے ساتھ مل کے ہی ہم نے یہ سازش رچائی تھی عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف کہ اگر یہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں گے
ہمارے گھر کی جانب آئیں گے تو پھر ہم عدالت پر حملہ کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں خواجہ آصف, کیونکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو اسی طرح کا سبق سکھائیں. پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے ہاشمی صاحب, اس میں سپریم کورٹ پر کبھی فزیکل اٹیک نہیں ہوا تھا. یہ اعزاز بھی نون لیگ کو حاصل ہے. سپریم کورٹ پر پہلا جو حملہ ہوا تھا فزیکل, جس میں سپریم کورٹ کی چھت پر چڑھ کر سپریم کورٹ کی چھت کی اینٹیں اکھاڑ دی گئی تھیں اور جج صاحبان کو اپنی جان بچانے کے لیے دوڑیں لگانی پڑی تھیں, وہ حملہ نون لیگ کے دور میں ہوا تھا اور میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے 90 کی دہائی میں. تو یہ خواجہ آصف اصل میں اسی قسم کے حملوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم پر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں گے جو پچھلے 8 مہینے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ پر حملہ ہوگا. یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہو جائے. اگر 5 سال کا ٹینیور صوبائی اسمبلیوں نے پورا نہ کیا ہو تو 90 دن کے اندر, اگر یہ ٹینیور پورا کیا ہو تو پھر 60 دن کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح نہ کرے کیونکہ ہمیں اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں 3/4 اکثریت کے مارجن سے عبرتناک شکست دے دیں گے. اس لیے سپریم کورٹ آئین کی تشریح بھی نہ کرے. اگر سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرے گی, اگر سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں, تو پھر ہم سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کریں گے. ہاشمی صاحب, اور کس قسم کی ناکام ریاست ہوتی ہے جہاں پر مافیاز براہ راست جج صاحبان پر حملہ آور ہو جائیں اور جج صاحبان اپنا دفاع نہ کر سکیں. ان کے دفاع کے لیے نہ پولیس موجود ہو, نہ فوج موجود ہو, نہ کوئی اور ایسا محکمہ موجود ہو جو کہ سپریم کورٹ کو تحفظ دے سکے. تو پھر اور کون سی فیلڈ سٹیٹ ہوتی ہے, بالکل, اور کون سی فیلڈ سٹیٹ ہوتی ہے جو کہ مکمل طور پر دیوالیہ بھی ہو چکی ہو, اس کے باوجود ایک ایسا مافیا وہاں پر دندنار رہا ہو جس کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں بلکہ عدالتوں نے ان کو مفرور, اشتہاری, پیشہ ور مجرم قرار دیا ہو, اور پھر بھی وہی مافیا دندنار رہا ہو, عدالتوں کو روند رہا ہو. تو اور کون سی پھر فیلڈ سٹیٹ ہوتی ہے, اور ناکام ریاست کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ راج صاحب, آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ISI, ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے, اور ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈی جی ISI نے کابل جانے والے اعلیٰ سطح کے وفد کے بارے میں بھی بریفنگ دی ہے, اور پھر جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس ایجنڈے پر بھی مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے. ایک انتہائی یہاں ملاقات ہوئی ہے اس وقت میں جب ملک کے اندر دہشت گردی اور اوبیسلی جو ہمارے افغانستان کے بارڈرز ہیں بڑے ہی انسیکیور ہیں, انتہائی اہم ملاقات تھی. اور پھر اوبیسلی دہشت گردوں کے خلاف جو اس وقت صورتحال ہے, کس طرح نمٹنا ہے, اس پر بھی تبادلہ خیال جو ہوا ہے. راج صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں اس ملاقات کو, اور جو اس وقت ملک کے اندر سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی, اور خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں؟ ہاشمی صاحب, اس کو آپ ذرا سیاسی تناظر میں بھی دیکھیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی ISI ایک ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر ہاؤس گئے جب فوج کا بجٹ 15% کٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا شہباز شریف کی کفایت شعاری کمیٹی کی وجہ سے. کفایت شعاری کمیٹی نام نہاد جو کہ مریم نواز کی 50 گاڑیوں کو پروٹوکول تو دے سکتی ہے 50 گاڑیوں کے ساتھ, لیکن فوج کا بجٹ پورا کرنے کے معاملے پر اس نے یہ مطالبہ کیا کہ 15% کٹوتی لگائی جائے فوج کے بجٹ کے اوپر. دوسری جانب آپ کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہو, آپ کے فورن ریزروز $3 ارب کی کم ترین سطح پر آ چکے ہوں, آپ کی معیشت کے متعلق عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ کی سوورن گارنٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پر فالٹر ہو چکی ہیں, IMF ابھی تک آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پر آمادہ نہ ہو. تو اس پوری صورتحال میں آپ ذرا اس ماحول کا اندازہ لگائیں کہ جس ماحول میں آرمی چیف کی اور ڈی جی ISI کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہوگی, وہاں پر کس قسم کا انوائرمنٹ ہوگا. جس طریقے سے دہشت گردی واپس آئی ہے, جس طریقے سے سفارتی سطح پر ہم تنہا ہو گئے ہیں, جس طریقے سے افغانستان کے بارڈر سے کراس کر کے جو دہشت گرد یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, جس طریقے سے
ہم عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا رہ گئے ہیں کیونکہ ہماری سفارتکاری صفر ہو گئی ہے. تو اس پوری صورتحال میں کس قسم کا ماحول ہوگا؟ کیا وہاں پر کوئی بڑا اوور ویلمنگ قسم کا، بڑا کوئی ایکسائٹنگ قسم کا، بڑا کوئی جوش و خروش والا ماحول ہوگا کہ ملک بہت اچھا جا رہا ہے، اکانومی جو ہے ہماری بڑی ایکسیل کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے اگر 6% پر اکانومی چھوڑی تھی 5.97% گروتھ ریٹ پر، تو ہم کوئی 8% پہ لے گئے ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ملک جو کہ مکمل طور پر ڈوب گیا ہے، اس ملک کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جب پرائم منسٹر ہاؤس جا کر بیٹھے ہوں گے اور شہباز شریف ایک ایسے پرائم منسٹر کے سامنے جا کے بیٹھے ہوں گے جس نے 10 ماہ کے اندر ملک کو ڈبو دیا ہے، تو وہاں پر کس قسم کا انوائرمنٹ ہوگا؟ اس کے اندر بٹوین دی لائنز جو ہے وہ ہمارے ویورز کو خبر ڈھونڈنی چاہیے. بالکل ایک پیغام ہے ویورز. یہ تھا دو ٹوک آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.